غزہ میں اب مسلمانوں کو سرعام پھانسی دی جائے گی کیونکہ تم خاموش ہو۔ تمہاری خاموشی نے ظلم کو اتنا عام کر دیا ہے کہ روز ہزاروں مسلمان مرتے ہیں، لیکن تم سکرول کرتے ہو، سٹوری لگاتے ہو، کچھ پوسٹ کرتے ہو، لیکن پھر بھول جاتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری اس خاموشی سے فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہ آگ آج نہیں لگائی گئی بلکہ دھیرے دھیرے پھیلائی گئی ہے۔ پہلے سیریا، پھر لبنان، پھر غازہ اور سوڈان، اور اب ایران۔ لیکن اگر ایران بھی نہ بچا تو پھر کون؟ پھر تم۔ پر تمہیں ہرانے کے لیے کسی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم خود کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ اور یہی تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑواؤ، فرقہ واریت کے نام پر نفرت پھیلاؤ، مسجدوں میں تقسیم کرواؤ، مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرواؤ، اور جو بچ جائے اسے غلام بناؤ۔ تم غلام ہی تو ہو جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہو، فرقہ واریت کی بنیاد پر ایک دوسرے میں تقسیم کرتے ہو، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی دی گئی نشانیوں کے باوجود فرقوں میں بٹ گئے، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا دردناک عذاب ہے۔ پر تمہارے لیے اس عذاب سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو، فرقہ واریت سے دور رہو، دوسرے مسلمانوں کو کافر مت کہو، اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے ہمسایوں کے حقوق پورے کرو، اپنے گھر کے اندر اچھا اخلاق رکھو، جو خود کے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرو، ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرو، ظلم کے خلاف کھڑے رہو، اور اسی طرح تم اپنی غلامی کی زنجیروں کو توڑ پاؤ گے۔